فستذكرون ما أقول لكم وأفوض. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. وقال أبو بكر رضي الله عنه سكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني إلى آخر الحديث. رواہ الدارمی. ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا اور حضور کو سنانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے رہے اور حضور کے چہرے مبارک کے تغیر سے بے خبر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مجلس میں حاضر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا سکلت کا سواکل، حضور کے چہرے مبارک کی کیفیت تم نہیں دیکھ رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کے چہرے مبارک کی طرف نظر کی اور فوراً بولے اللہ کی پناہ، اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے ہم دل و جان سے راضی ہیں. اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خداوند عالم کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تمہارے سامنے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی اختیار کر لو تو راہ حق اور صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. اور سنو، اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، یعنی میری لائی ہوئی شریعت پر ہی چلتے. اس حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن باتوں کی امت کو تعلیم دی ہے وہ بہت اہم ہے. آپ نے ابھی سنا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک تورات کا نسخہ لے کر آئے۔ نسخہ یعنی فرماتے ہیں کہ تورات کے عربی ترجمہ کا کوئی جز اور کوئی حصہ، کوئی پارٹ لے کر آئے اور حضور کو سنانے لگے۔ تو حضور کو جب انہوں نے سنانا شروع کیا تو حضور خاموش رہے، کچھ نہیں، پھر ارشاد فرمائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سنانے لگے، آگے بڑھتے گئے تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا، جیسے ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس چہرے پر کوئی لگا دے، تو متغیر اور بدلنے لگا، اور بہت زیادہ جب لال ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا، اے عمر، تم پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ پیغمبر کا چہرہ بدل گیا ہے، غصے میں لال پیلا ہو چکا ہے، تم بے خبر ہو؟ تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تو دیکھنے لگے حضور کے چہرے کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً حضور کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے میری پڑھنے کی وجہ سے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اللہ کی پناہ اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے، اے آقا، ہم اللہ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر خوش ہیں۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، خداوند عالم کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے رہتے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، راہ حق سیدھا راستہ تمہیں نہیں ملے گا اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو گے۔ پھر آگے فرمایا، اور اے عمر سنو، اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ بھی ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ نہیں، ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، تب ہی جا کر وہ سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت اہم حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر غصہ ہونے کا سبب کیا ہے، حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ غصہ ہونے کا سبب کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں حضرات محدث نظام کہ جب قرآن کریم تمام کتابوں میں اعلیٰ اور افضل ہے اور خاتم الکتب یعنی تمام کتابوں کا ختم کرنے والا ہے قرآن کریم، تمام کتابوں کو کیا کرنے والے؟ ختم کرنے والے قرآن کریم آخری کتاب ہے آسمانی کتابوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام خاتم الرسل اور خاتم النبی ہیں، تمام رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے والے حضور ہیں، تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے نبی علیہ السلام ہے۔ تو اب یہ کتاب جب ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تعلیم اور ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر اب دوسری کوئی کتاب کی ضرورت کیسے رہ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام خاتم النبی ہیں، کتاب بھی قرآن کریم جو لے کر آئے وہ تمام کتابوں میں افضل ہے، تو اب رہنمائی اور روشنی حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ کوئی کتاب کی۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام غصہ ہوئے۔ اور پھر دوسری وجہ غصہ ہونے کی یہ ہے کہ اگلی کتابوں میں جو مضامین، جو باتیں ہیں سابقین کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں، وہ ساری باتیں، وہ سارے مضامین، سارے احکام قرآن کریم میں اندر آ گئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا
کہ اس سے پہلی جو کتابوں میں باتیں آئی ہیں وہ تمام اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کو بھیجنے کا اللہ کا مقصد یہ کہ وہ پرانی ساری شریعتیں اب ختم ہے، اب یہی ایک شریعت ہے آخری، اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو پھر اب دوسری کتابوں کے مضامین حضور کو سنانے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ اور پیلا ہو گیا۔ اور تیسری وجہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر چاہیے تو یہی نزول قرآن سے اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، یعنی حضور کے آنے کے بعد حضور کی اتباع کے ذریعے سے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہی اللہ کی رضا اور نجات مل سکتی ہے۔ تو پھر جب یہی چیز مل گئی، اب پھر دوسری کتابیں پڑھنے کی اور اس کے مضامین سنانے کی حضور کو ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے حضور نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر بالفرض اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی تعلیم پر عمل کرنے لگو تو تم کبھی راہیاب نہیں ہو سکتے بلکہ گمراہ ہو جاؤ، اور اتنے بڑے پیغمبر اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جائے میرے سامنے تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اخص الخاص صحابی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 4 خلفاء میں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جو خاص انسان ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بھی لغزش، تھوڑی سی بھی کوتاہی بہت بڑی مانی جاتی ہے، اس لیے حضور نے ان کو ڈانٹا۔ اب یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا چاہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں اور حضور کی خوشنودی چاہتے ہیں، حضور کی شفاعت اگر ہم کو چاہیے اور آخرت میں نجات چاہیے تو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر دنیا کا ہو کر اکثر و بیشتر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ جب انسان دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے بہت زیادہ تو اپنے آپ میں گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور بعض شریعت کی باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ جیسی اہم عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، قربانی جیسے اہم عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ دینی مدارسوں کو لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں اسلام کی اہم ترین نشانیاں ہیں، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کی تعلیم کتنا ہی انسان حاصل کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی چیز میں منہمک ہو جانا اور شریعت کی باتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا یہ خطرناک چیز ہے۔ اس سے ہر انسان کو گریز کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو 100% قرآن کریم پر اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے کہ انہی چیزوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہماری نجات ہے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب